ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التکویر. تکویر کا معنی ہے لپیٹنا. لپیٹنا کس چیز کو لپیٹ رہے ہیں اللہ پورا منظر کھینچ رہے ہیں کہ یہ بھی آخرت کے بارے میں صورت ہے کہ کس طرح اللہ قیامت کا منظر کھینچیں گے. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. یہاں سے آیت نمبر 14 تک قیامت اور آخرت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں. سورج کو لپیٹنے کی کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سورج میں روشنی باقی نہیں رہے گی. جب یہ والی آیت کا نزول وہ ہوگا، اللہ پاک اس آیت کا بتائیں گے ہمیں کہ سورج کو لپیٹ رہا ہوں میں، تو ہمیں نہیں پتہ اللہ کی لپیٹنے کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن اس کی تفسیر میں اتنا ضرور بتایا کہ سورج کی روشنی باقی نہیں رہے گی. چنانچہ بعض حضرات نے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا. چونکہ لپیٹنے کو عربی میں تکویر کہا جاتا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی تکویر ہی رکھا ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. واذا العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا. اونٹنی اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، سب سے بڑی. جیسے آج کل ہمارے لیے ڈالر ہے، پیسہ ہے، گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، ایسے عرب والوں کے لیے اونٹنی بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی. اور اگر اونٹنی گابھن یعنی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی. اور 10 مہینے کی گابھن ہو تو اس کی قیمت سب سے زیادہ ہو جاتی تھی. اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے وقت ہر شخص پر ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ اتنی بڑی دولت کو سنبھالنے کا بھی اس کو ہوش نہیں رہے گا. اسی لیے ایسی اونٹنیاں بھی بیکار پھرتی رہیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. قیامت کی ہولناک منظر دیکھ کر سارے وحشی جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے. جیسے کہ کسی عام مصیبت کے موقع پر تنہا رہنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں. جیسے دیکھیں ایک کوے کو چھیڑیں سارے کوے جمع ہو جاتے، ایک بلی کو چھیڑیں ساری بلیاں. ایسے ہی وحشی جانوروں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک کسی کو مصیبت ہوتی ہے تو انسانوں کے برعکس انسان پہ کسی پہ ایک پہ مصیبت ہوتی ہے سارے الگ ہو جاتے ہیں. کوئی فون نہیں اٹھاتا، کوئی ملتا نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے بات کو. جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کہا قیامت کی ایسی منظر ہوگا، ہولناک منظر ہوگا کہ اس کی گھبراہٹ کے عالم میں سارے وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب سارے وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور دریا سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے. اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان میں آگ لگا دی جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب جس بچی کو زندہ گاڑ دیا گیا اس سے پوچھا جائے گا. پیچھے والا جو ہے نا، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے یعنی ایک قسم کے لوگ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. کافر ایک جگہ اور مومن ایک جگہ، نیز نیک لوگ ایک جگہ اور بدکار لوگ ایک جگہ. جیسے پچھلی صورتوں میں بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں تو سارے کٹھے، نیک بھی اور بد بھی، لیکن وہاں پر اللہ پاک ان کی کیٹیگریز بنا دیں گے کہ بھائی نیکوں کی لائن یہ ہے، بد لوگوں کی لائن یہ ہے اور اچھے لوگوں کی لائن. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ نہیں بھی چھٹ رہا نا،
کہ کوئی گناہ ایسا ہے جیسے غیبت کا ہے یا برائی کا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نیچر میں بات ہوتی ہے کہ وہ چھٹتی نہیں ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ تم کم از کم روزانہ اللہ سے توبہ تو کرو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرا یہ گناہ چھڑا دے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں رشتہ داری بہت توڑتا ہوں، میں رشتہ داری جوڑ نہیں سکتا، جو بھی ہماری زندگی میں ہمیں لگتا ہے عیب ہے تو کم از کم اللہ کے سامنے تو اس گناہ کو پیش کرو، تو اللہ تمہیں ان لوگوں کی لائن میں قیامت والے دن کھڑا کریں گے جو کم از کم اپنے گناہ پہ نادم تو تھے، اللہ سے مانگتے تو تھے کہ اللہ میری اس عیب کو میرے اندر سے نکال دے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جس بچی کو زندہ میں قبر میں گاڑ دیا گیا تھا، جب اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں اور جب اعمال نامے کو اگر ان میں سے کوئی بچی پیدا ہو جاتی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچی وغیرہ پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہائے میرے بیٹے کی نسل ہی رک گئی، ہائے میرے بیٹے کو بیٹی مل گئی، تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اس زمانے میں۔ قیامت میں اس بچی کو لا کر اللہ پاک ان کے سامنے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا، اس سے ان ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا، کہ زندہ ہی بیچاری کو دفنا دیا بغیر کسی جرم کے، کہ ہمارا دین ایسا دین ہے کہ اللہ اس بچی تک کو نہیں بھول رہے جو ابھی چند گھنٹوں کی، اور سب سے چھپ کے انہوں نے دبا دیا اس کو زمین کے اندر، پھر بھی اللہ اس کو بھی کھڑا کریں گے کہ تیرا بھی حساب کتاب میں تیرا بھی معاملہ ان سے لوں گا، تو جو بڑے بڑے ظالم ہیں وہ سوچیں کہ معصوم لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ یہاں پر اب اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومن کی اور کافر کی روح کیسے کھینچی جاتی ہے، وہ پورا منظر اس صورت میں ہمیں کھینچ کے بتائیں گے اللہ، کہ نازعات کا مطلب ہی کھینچنے والیاں، یعنی کھینچنے والے فرشتے۔ اس کا موضوع گزشتہ صورت کی طرح قیامت اور زندگی کے بعد موت کے اسباب پر مبنی ہے، یعنی جو لوگ آخرت کے قائل ہی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، اور انسان کے اندر آخرت کی حقیقت کا شعور پیدا کرنا، اس صورت میں یہ ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو کھینچتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر میں بیان فرمایا کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی عام طور سے کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور کسی کی عام طور سے مومنوں کی روح کو آسانی سے کھینچتے ہیں، جیسے کوئی گرہ کھول دی گئی ہو۔ مومنوں کے لیے تو ایسے جیسے آرام سے یوں کیا اور ایک گرہ بندھی ہوئی تھی اسے کھول دیا، پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی منزل پر پہنچا کر ان کے احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیے ہوتے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ قیامت کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز جائیں گے۔ پیچھے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ کی ذات ہی ایسی اللہ بات کہہ دے۔ کسی ایک معتبر شخص خاندان میں ہوتا ہے تو وہ بار بار قسمیں کھا کے بات نہیں کرتا، کہ اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عربی بلاغت کے قاعدے سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئیں، اور عام طور سے جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس دعوے پر گواہ ہوتی ہے۔ جو اللہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ قیامت بہت بری چیز ہے، اس پر اللہ اس کو گواہ بنا لے گا۔ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں بولا نہیں تھا کہ قیامت کا اصل منظر یہ ہوگا، قیامت یہ چیز ہے، لیکن تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ پھر اللہ اس کو گواہ بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا۔
جو بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ یہاں مطلب یہ کہ فرشتے اس بات کی گواہ ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتا ہے، اسی طرح فرشتوں سے سور پھنکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کرتا ہے۔ جیسے نیک لوگ ہیں نا، ان کی روح کے لیے 70,000 فرشتے ملک الموت کے ساتھ جنت سے آتے ہیں اور آ کر نیک بندے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ موت کی شدت اتنی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، موت روح نکالنے کی سختی کیا ہے، روح کی شدت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسے سمجھو کہ ایک جھاڑی ہے، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس کے اوپر تم نے کوئی کپڑا ڈالا اور اس کپڑے کو یوں کھینچا کہ وہ کپڑا چھنی ہو گیا، ایسے روح کو نکالا جاتا ہے جسم کے اندر سے، بدکار کی روح کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسے سمجھو کہ جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جا رہی ہو۔ پھر فرمایا، ایسے سمجھو جیسے کینچیوں سے بدن کو کترا جا رہا ہو۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کی روح جسم سے جب نکل رہی ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بیچارہ مر گیا، بیچارہ چلا گیا، اصل سفر تو اس کا شروع ہی مرنے کے بعد ہوا ہے۔ دنیا میں تو پھر کوئی نہ کوئی غم خوار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے، اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اصل سفر تو اس کا شروع اس وقت سے ہوا جہاں سے اس کی روح نکلنا شروع ہوئی۔ 70,000 فرشتے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچہ کبھی رو رہا ہوتا ہے نا تو ماں بہلاتی ہے، اللہ نے یہ پورا منظر کھینچا قرآن میں کہ جیسے بچہ روتا ہے تو ماں کبھی ایک کھلونا آگے کرتی ہے، کبھی دوسرا ہلاتی ہے، کبھی کوئی چیز دکھاتی ہے کہ اس کا دل بہل جائے۔ ایسے میرے وہ فرشتے مومن بندے کے سامنے جنت کے نظارے اور جنت کا اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو تمہیں یہ ملے گا، دیکھو تمہیں یہ ملے گا، تاکہ اسے یہ جو موت کی سختی ہے اس کا پتہ نہ چلے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں لوگ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں بہت چیخ رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ جو سختی ہے برداشت نہیں ہوتی، اٹھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ٹکریں مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کاٹتے ہیں، کبھی کچھ، آنکھوں سے دیکھے ہوئے یہ حال ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے چہروں پہ ایک اطمینان ہوتا ہے، ان کو اللہ اپنا ٹھکانہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اس کو بہلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرشتے اس کی ٹھوڑی کے نیچے جنت سے لایا ہوا ایک رومال رکھتے ہیں، اس رومال کے اوپر اللہ فرشتے اس روح کو کہتے ہیں، اے نیک روح، آ جا اس بدن سے باہر، تجھے اللہ تیرے ٹھکانے پر بلا رہا ہے۔ تو وہ نیک روح ایسے باہر آ جاتی ہے، جیسے ابھی یہاں کہا گیا نا کہ جیسے گرہ کھل جاتی ہے، جیسے دودھ میں سے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، ایسے وہ نیک روح باہر آتی ہے اور فرشتے لے کر اس کو آسمانوں پر چڑھنا شروع ہو جاتے، ایسے تیرتے ہوئے، مطلب جیسے خوشی سے بھاگتے ہوئے نہیں جاتا بچہ، ایک ہوتا ہے بھاگتا ہے، ادھر پاؤں کرتا ہے، ادھر کرتا ہے، لہراتا ہوا، یہ ایسے لہراتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی نیک روح کی لگائی گئی اور ہم اللہ کو بتائیں گے اس نیک روح کو لانے والے ہم تھے۔ پھر جہاں جہاں سے یہ نیک روح گزرتی ہے وہ فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، سارے فرشتے اس کو کہتے ہیں، مبارک ہو تجھے اے نیک روح، تیرا آنا مبارک ہوا کہ تجھے اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اور وہ جگہ روتی ہے، وہ زمین روتی ہے، کہا جہاں پر یہ سجدے کیا کرتا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، وہ نیکیاں روتی ہیں جہاں سے یہ اوپر چڑھتی تھی، وہ 2 سوراخ، جہاں سے آسمان میں ہر نیک بندے کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک میں جہاں سے اس کی نیکیاں چڑھتی ہیں، دوسرے اس کے لیے اللہ پاک اوپر سے اعمال اتارتے ہیں، اس کے حالات اتارتے ہیں، اعمال چڑھتے ہیں، حالات اترتے ہیں، وہ دونوں جگہیں بھی روتی ہیں کہ اللہ اب ہم پر کون نیکیاں اتارے گا اور کون ہمارے اوپر نیکیاں بھیجے گا، وہ بھی روتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان بھی روتا ہے کہ آج یہ نیک روح اوپر آ گئی تو اب کون نیکیاں اوپر بھیجا۔ الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبس وتولی، پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ یہ آیات ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی، یہ جو آیت ہے نا ایک خاص واقعہ ہے، اس کے اوپر نازل ہوئی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کو تبلیغ کر رہے تھے اور ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آئے۔
عبداللہ ابن مکتوم ان کا نام تھا، وہاں آ گئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کن کو دین کی دعوت دے رہے، اور دعوت دے رہے تھے بڑے بڑے سرداروں کو، جن کو ایک لمحے کے لیے بھی اگر اگنور کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بےعزتی ہو گئی ہے۔ تو ان کو اللہ پاک، یہ اللہ کے نبی دعوت دے رہے تھے، چنانچہ انہوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کے انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار آ گئے، یعنی برا لگا اللہ کے نبی کو کہ انہوں نے میری بات کاٹ کے، میری نہیں، یعنی بیچ میں دو لوگ بات کر رہے، میں اور سردار دین کی بات یا کوئی بھی، تو یہ بیچ میں کاٹ کے بات کی، اس کے آثار چہرے پہ آ گئے، اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ منہ بنانے کو عربی میں عباسہ کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا لفظ ہے نا اس صورت کا، اس کو عربی میں عباسہ اس لیے کہتے ہیں کہ منہ بنانا، منہ بنانے کو عباسہ کہتے ہیں۔ جو شخص، چونکہ یہ صورت اسی لفظ سے شروع ہوئی اسی لیے اس کا نام عباسہ ہے، اور اس میں بنیادی تعلیم یہ دی گئی کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے اس کو وقت دیا جائے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں اور وہ اپنی کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں رکھتے، اور آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، طلبگاروں سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے کہ جو دین کے طلبگار ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے بعض اوقات ہوتا ہے ایسے، ہم بھی جیسے مجلسوں میں ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا معتبر شخص کو ایک دم ملواتا ہے، باجی یہ بہت دور سے آئی ہے، بہت امیر لوگ ہیں اور بہت ہی یہ ہیں وہ ہیں، تو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کی نسبت جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے بیچارہ عام بندہ، ہم کہتے ہیں اسے تو ہم بعد میں بھی سمجھا لیں گے۔ دل میں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے، دل میں یہ ہوتا ہے اس کو تو ہم سمجھا لیں گے۔ تو اللہ پاک یہاں پر وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ وہ بڑے سردار ہیں تو میں ان سے بات کروں، بلکہ یہ دیکھو کہ دل میں دین کی طلب کس کی ہے، ویلیو اس کی ہے۔ عبس وتولی، یہ پورا واقعہ اس آیت کی اوپر منظر کر رہا ہے، یہ کہ بتا رہا ہے کہ اس واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ اعمی عربی میں کہتے ہیں اس کو نابینا کو، جاء آ گیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جاتا، یعنی تم اسے دعوت دیتے اور وہ سدھر جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ ہی پہنچا دیتا۔ اما من استغنی، وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، فانت لہ تصدی، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، وما علیک الا یزکی، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی ہمیں ذمہ داری نہیں ہے کہ اب اس کو سدھار کے ہی ہم نے دم لینا، وہ تو ایسا ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں صرف دعوت دینے کا حکم ہے، آگے اسے ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ یہاں پر اللہ پاک وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی پکی ٹھکی کہ تم نے اس کو سدھارنا ہی ہے، تمہارا تو کام دعوت دینا تھا، ہدایت دینا ہمارا کام تھا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا، یعنی وہ اندھا تمہارے پاس نابینا محنت کر کر آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتا تھا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ اللہ نے ایک دیکھیں نابینا کے لیے پوری صورت کو وہ جو ہے بنا دیا، وجہ نزول کے یہ میں ایک نابینا کے لیے اللہ کو اتنی فکر ہوئی۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے۔
یعنی قرآن کریم بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرے، قرآن کی بات کو قبول کر کے اسے عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ کہ اب جو چاہے اسے یاد کر لے، یعنی اس کی بات پر عمل کر لے۔ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ وہ ایسے جی کچھ کہہ رہی ہیں آنٹی؟ اچھا، فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں۔ کن صحیفوں میں درج ہے قرآن پاک؟ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس میں دوسری باتوں کے علاوہ قرآن کریم بھی محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کا آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سا مقام ہے۔ مرفوعات مطہرہ جو بڑے مقدس ہیں، اونچے مرتبے والے ہیں۔ بِأَیْدِی سَفَرَہ ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ کِرَامٍ بَرَرَہ جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر روحیں لے جا کر رکھی جاتی ہیں۔ یہ سارا کچھ آگے انشاءاللہ تفصیل سے ہم لوح محفوظ کا بھی پڑھیں گے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَکْفَرَہ خدا کی مار